السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے زمانے میں گرمی کی شدت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، 40 اور 45 ڈگری درجہ حرارت پہنچ چکا ہے۔ آج سے چند سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 35، 38، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ 45-50 ڈگری سننے کے لیے ملتا تھا عرب ملکوں کے اندر، جہاں پہ پورا ریگستان ہے، وہاں پر ٹیمپریچر 45 اور 50 ڈگری تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ہمارے زمانے میں ایسے شہر جہاں پر ندیاں ہیں، جہاں پر بڑے بڑے جنگلات ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی مختلف علاقوں کے اندر گرمی کی شدت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ درجہ حرارت کو 40 اور 45 ڈگری تک، بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر 51 ڈگری تک درجہ حرارت پہنچ چکا ہے۔ محترم بزرگوں، اس کے علاوہ صرف درجہ حرارت کا اگر مسئلہ ہوتا تو چلو کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالا جا سکتا تھا۔ مسئلہ یہیں پر نہیں ہے، اس کے آگے پانی کی اتنی زیادہ شدید قلت ہو چکی ہے۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں، بعض علاقوں کے اندر ایک کنویں پر 500 لوگ پانی بھر رہے ہیں، تو پانی اس کی اپنی پوری نیچے کی سطح کو پہنچ چکا ہے اور بالکل پانی نہیں باقی رہا۔ بعض علاقوں کے اندر لوگ اپنے گاؤں سے، اپنے بستی سے 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر پیدل جا کر کھیتوں میں، ندیوں میں، نالوں میں، ہر جگہ پہ پانی تلاش کر رہے ہیں۔ صرف پانی کا ایک مٹکا بھر کے لانے کے لیے ان کو 3-3، 4-4 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ پانی کی یہ جو شدید قلت ہے کہ زمین کے نیچے جو پانی کی سطح تھی وہ نیچے سے نیچے تک جا چکی ہے۔ حالانکہ آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھو تو آپ دیکھیں گے آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، اس زمانے میں ہر گاؤں کے اندر نلوں کا سسٹم نہیں رہتا تھا، اس کے باوجود گاؤں میں کنویں پانی سے ایسے لبالب ہوتے تھے۔ کنووں کے اندر پانی کی کوئی تکلیف نہیں رہتی تھی، کوئی بھی کنواں اتنے نیچے کی سطح پہ نہیں جاتا تھا۔ آج لوگ 400-500 فٹ بور مار رہے ہیں پانی کے واسطے میں۔
پانی نہیں لگ رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا یہیں پہ کہیں انہوں نے 650 فٹ کا بور مارے, اس کے باوجود ان کو پانی نہیں لگا. 600 فٹ لوگ بور مار رہے ہیں, اس کے باوجود پانی اور زیادہ نیچے جا رہا ہے. اب آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں گے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اپنے بچپن میں کہ گھر باندھنے کے لیے جو پایا کھودتے ہیں نا, گھر باندھنے کے لیے پلر کے واسطے جو کھودتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کتنے فٹ کھودتے ہوں گے؟ 5 فٹ 6 فٹ تو اپنا جو نارمل یہ ہوتا ہے, کیا بولیں گے اس کو, پایا ہوتا ہے, اس کے لیے کھودتے ہیں. پلر کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 فٹ 15 فٹ کھودتے ہیں. وہ پلر کے واسطے جو 10 فٹ اور 15 فٹ کھودتے تھے نا, تو اس میں بھی پانی آ کے جمع ہوتا تھا. اس کے واسطے ایک موٹر لگانا پڑتی تھی وہ پانی خالی کرنے کے واسطے میں. کیوں؟ بولے یار جہاں پہ پلر ڈالنے کا ہے وہاں پہ پانی آ رہا, پانی جمع ہو رہا. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, وہ پلر کھودنے کی بات تو بہت دور کی بات ہو گئی. ہم لوگ راستے سے کھیت میں جاتے تھے تو بعض زمین کے اوپر ایسے بلبلے پانی کے نکلتے رہتے تھے. زمین کے اوپر سے ایسا پانی ابلتا تھا اور پانی نکلتا تھا وہاں, یعنی پانی زمین کے اوپر سے تک نکلا کرتا تھا. آج سے چند سال پہلوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے خود وہ چیز دیکھی ہوئی ہے. جبکہ وہ زمانے میں نل نہیں تھا, اس کے باوجود کسی بھی گھر کے اندر پانی کی تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج تو گورنمنٹ نے, کارپوریشن نے, گرام پنچایت, نگر پریشد نے ہر ایک گھر کے اندر تک نل پہنچا دیا. لیکن نل پہنچانے سے فائدہ کیا ہے جب وہ نل میں پانی نہیں ہے؟ نل تو دو چھوڑ کے, گاؤں کے کنویں میں پانی نہیں ہے, بورویل کے اندر پانی نہیں ہے. اور یہ حال صرف ہمارے ملک ہندوستان کا نہیں, پوری دنیا کا یہ حال ہو چکا ہے. کس کا حال ہو چکا ہے بھائی؟ یہ پوری دنیا کا. اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے, فضل ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک کے اندر پانی کو لے کر لڑائی جھگڑے اور جنگ شروع نہیں ہوئی. دنیا کے اندر کچھ ممالک آج ایسے ہیں, ان ملکوں کے اندر پانی کو لے کر, مثال کے طور پہ کہیں پہ کنواں ہے, کہیں پہ پانی جمع ہے, تو وہاں پہ ہتھیار بند لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کس کی حفاظت کے واسطے بھائی؟ وہ تالاب کی حفاظت کے واسطے, پانی کی حفاظت کے واسطے. 2 گاؤں اگر ہے, 2 گاؤں, ایک گاؤں تالاب کے وہ سائیڈ میں ہے, ایک گاؤں تالاب کے یہ سائیڈ میں ہے, تو وہ دونوں گاؤں کے بیچ میں لڑائیاں ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے. کس مسئلے کو لے کر؟ پانی کو لے کر. تو محترم بزرگوں, آج ہمارے زمانے میں پانی کی اتنی زیادہ قلت کیوں ہو چکی ہے؟ گرمی اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ جس پر میں نے غور و فکر کیا ہوں وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں کی ناقدری کرنا. اللہ کے نعمتوں کی کیا کرنا بھائی؟ ناقدری کرنا. اور ناقدری کے علاوہ جو فضول خرچی ہے, اللہ کے نعمتوں کا غلط استعمال کرنا, یہ 2 وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کو ہمارے سے کم کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس میں کمائی کے اتنے زیادہ ریسورسز نہیں رہتے تھے, پھر بھی گھروں میں برکت ہوتی تھی, کوئی فاقے سے اور بھوک سے نہیں مرتا تھا. آج محترم بزرگوں, ہمارے زمانے میں یہ پانی کیوں کم ہو رہا ہے, گرمی کیوں بڑھ رہی ہے؟ نعمتوں کی ناقدری ہو چکی ہے. آج ہمارے زمانے میں آپ دیکھو, کہیں پہ اگر کھانے کی دعوت ہے, کھانے کا کوئی پروگرام ہے, تو وہاں پہ کتنا کھانا وہ برباد کیا جاتا ہے, ضائع ہو رہا ہے. پہلے آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے. پہلے کیسا تھا؟ اللہ نے اتنی نعمتیں, یعنی پہلے لوگ غریب رہتے تھے, ان کے پاس مٹی کے مکان ہوتے تھے, کنویں سے پانی بھر کے لاتے تھے, لیکن کبھی بھوک سے نہیں مرتے تھے, فاقہ نہیں ہوتا تھا گھر میں, سادہ سمپل کھاتے تھے, لیکن اللہ کے نعمتوں کی
قدر کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں پیسہ بہت ہو چکا ہے مسلمانوں کے پاس میں بھی۔ پہلے زمانے میں کہیں پہ اگر کسی نے دعوت دیا تو وہ زمین کے اوپر دسترخوان بچھاتا تھا، اور وہ دسترخوان کے اوپر لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، روٹی سالن بنایا جاتا تھا، چاول بنائے جاتے تھے، جس کو اللہ نے جیسی مقدر دی ہے انسان اس کے اعتبار سے آنے والے مہمانوں کو کھلاتا تھا، لوگ کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور وہ روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا بعض جگہوں پر بنگا اور جواری کی روٹی کھلائی جاتی تھی مہمانوں کو، ایک دم سادہ سمپل کھانا، لیکن لوگ کیا کرتے تھے، جب کھانا ہو گیا اس کے بعد وہ پورے روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھاتے تھے، جمع کرتے تھے اس کو ایک چنگیری کے اندر، اور اس کے بعد جو اگلے لوگ بیٹھتے تھے ان لوگوں کے سامنے وہی ٹکڑے لے جا کر رکھتے تھے، اور روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے تھے، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے، پاؤ پاؤ ٹکڑا اس طریقے سے، تو جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اتنی ہی روٹی لیتا تھا، اور اس کے بعد میں اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں لیتا تھا۔ تو اللہ کی نعمتیں جو تھی وہ نعمتوں کی ناقدری نہیں ہوتی تھی۔ اب ہمارے زمانے میں آج جو یہ اتنی بے برکتی جو ہو چکی ہے، حالانکہ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ پیسہ بھرپور کما رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، پہلے مٹی کے گھر تھے آج RCC کے بنگلے ہو چکے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں رہی، پھر یہ برکتیں کیوں ختم ہو رہی ہے؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے زمانے میں اب وہ جو میں نے کہا دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے، اب دعوتوں کا سسٹم بھی بدل گیا ہے، لوگ بڑے بڑے ہال کے اندر دعوت کرتے ہیں، یہ ہال میں دعوت، وہ ہال میں۔ پہلے زمانے میں ہال کا کسی کو نام و نشان بھی نہیں معلوم تھا، خاندان کے جو رشتہ دار ہیں، چچیرے، پھپھیرے، تاہرے، ممیرے جو بھائی ہے، اس کے علاوہ گاؤں والے، محلے والے، وہ مل کے کھانا کھلانے کا اور دسترخوان بچھانے کا کام کرتے تھے۔ آج کل ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ کھلانے والے بھی کرائے سے رکھنا پڑتے ہیں، ان کو روز کے حساب سے تنخواہ دی جاتی ہے، وہ بھی کرائے سے رکھنا پڑتے ہیں، تو کھانا کھانے کا سسٹم بدل گیا۔ اب لوگ ٹیبل پہ کھانے لگ گئے، اور ٹیبل پہ بیٹھ کر جب کھانے لگے تو اس میں کھانے کا اتنا زیادہ نقصان ہونے لگا، 4 5 قسم کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اب انسان نہیں کھاتا، اس میں سے آدھا چھوڑ دیتا ہے، روٹی آدھی چھوڑ دیتا ہے، چاول چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے تو پر پلیٹ کے حساب سے تم کو پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ میں انہوں نے جو قیمت طے کی ہے وہ 1 پلیٹ کے حساب سے طے کی ہے، ان کو کیا کرنے کا، آپ کھاؤ کیا پھینکو کیا اس کو ویسی چھوڑو، ان کو کچھ لینا دینا ہے کیا بھائی؟ وہ تو صرف پلیٹیں گنتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اس میں کھانا چھوڑ دیے، اس میں سالن ہے، ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا اتنے سالن کے اندر، روٹی کے ٹکڑے ہیں، وہ سارے ٹکڑوں کو جمع کرے تو 2 4 آدمی پیٹ بھر کے اس میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھا ہے، چکن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اب وہ سب اٹھا کے وہ لوگ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک ڈال دیتے، اور وہ ڈالنے کے بعد میں وہ پورا لے جا کے پھینک دیتے۔ اب اگر آپ نے حساب کیے تو ایک وقت کا جو وہ لوگ پوری پلیٹیں اٹھاتے ہیں، اس میں کم سے کم 10 سے 15 لوگوں کا کھانا وہ ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ اور پورا کھانا ہونے کے بعد میں اگر آپ حساب لگائیں گے تو سینکڑوں لوگوں کا کھانا وہ کچرے کے کنڈی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے یہ جو عذاب آیا ہوا ہے کہ گرمی 45 ڈگری تک اور پینے کا پانی زمین کی سطح کے نیچے سے نیچے جا رہا ہے، وہ یہ نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، فضول خرچی، نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ بوتل بھر کے پانی لے لیے، بوتل دیتے آج کل شادیوں میں، پروگراموں میں، فنکشنز میں، یا اسی جو پانی کی بوتلز ہوتی ہے۔ پہلا زمانہ ایسا ہوتا تھا، ایسے ایسے چھوٹے معصوم بچے جگ بھر کے پانی لے کے کھڑے رہتے تھے، گلاس میں لوگوں کو پانی دیتے تھے۔
مگر آج کل لوگ اسٹینڈرڈ ہو چکے ہیں، ان کو جگ میں کا پانی نہیں پیے جاتا، بوٹل والا سسٹم، ہر مہمان کے سامنے آدھا لیٹر کی، 1 لیٹر کی، پون لیٹر کی بوٹل رکھی جا رہی ہے۔ اب وہ پانی کی بوٹل میں سے پینے والا مشکل سے 2 گھونٹ پانی پیتا ہے، 500 گرام کی بوٹل میں سے 100 گرام اس نے پانی پیا، اب کتنے گرام بچا ہوا ہے؟ 400 گرام پانی، وہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ پھینکنے میں جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نعمتوں کی ناقدری، اور یہ بوٹل سسٹم کی وجہ سے ہی ہمارا جو بورویل کا پانی ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خود میں نے دیکھا ہوں کہ گھر کے جو بنیاد کھودی جاتی تھی پلر کے واسطے میں، تو اس میں پانی لگ جاتا تھا، راستے سے چلتے تھے تو بارش کے موسم میں زمین کے اوپر سے ایسے پانی کے جھیرے بلبلے نکلتے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ 10 اور 15 فٹ کے اوپر لوگوں کو پانی لگتا تھا۔ آج بھی پرانے زمانے کے جو کنویں ہیں آپ دیکھو، وہ زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 فٹ کھودے ہوئے ہیں۔ کیوں انہوں نے 30 سے 40 فٹ؟ اس لیے کہ اتنے میں تو وہ پورا کنویں کے اوپر تک پانی آ جاتا تھا۔ پھر آج 600 فٹ بور مارنے کے بعد میں بھی اس لیے پانی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے زمانے کے اندر اسی پانی کو اب یہ بوٹلوں کے اندر بھر کے بیچا جا رہا ہے اور پھینکا جا رہا ہے۔ جتنی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ پھینکنے میں جا رہا ہے۔ پھینکو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کرو برباد، جتنا برباد کریں گے اتنا آگے چل کے خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ پہلے کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ پانی، بوٹل کا پانی کیا ہوتا ہے۔ اب آج یہ زمانہ آ چکا ہے، گلی گلی میں اس کی کمپنی کھل گئی بھی ہے۔ گلی گلی میں ایسے ایسے کھیڑے پاڑے جہاں پہ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ بوٹل کا بھی پانی ہوتا ہے بول کے، آج کل ویسے کھیڑے پاڑوں کے اندر بھی اپنے خود گاؤں کا ایک برانڈ بن گیا ہوا ہے، وہاں بھی پانی کے بوٹل کی ایک کمپنی کھل گئی۔ تو اللہ کے نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ وہاں پہ بھی جو پانی نکل رہا ہے بوٹلوں میں، اب وہ زمین کے نیچے سے، اب جتنا اللہ نے پانی کا خزانہ رکھا تھا اس خزانے کو اگر ہم فضول خرچی میں استعمال کرتے رہیں گے، مجھے بتاؤ وہ پانی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہاں سے باقی رہے گا؟ پہلے زمانے میں لوگ پانی اتنا ہی استعمال کرتے تھے جتنی ان کی ضرورت ہے۔ جتنی کیا ہے بھائی؟ ان کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں کیسا ہوتا تھا؟ کپڑے دھونے کا ہے تو لوگ ندی کے کنارے جاتے تھے کپڑے دھونے کے واسطے میں، تو وہ ندی کا پانی ندی میں رہتا تھا، نالی میں نہیں بہتا تھا۔ کسی کو اگر تالاب ہے گاؤں کے اندر تو تالاب میں جا کے کپڑے دھوتے تھے، تو تالاب کا پانی تالاب میں ہی رہتا تھا۔ اور اگر مان لو کوئی کھیت میں جا کے کنویں سے پانی نکال کے کپڑے دھو رہا ہے تو وہ پانی بھی باندھ کے ذریعے سے کھیت کے درختوں کو دیا جاتا تھا، یعنی پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے زمانے میں جو فضول خرچی ہو چکی ہے پانی کی، پہلے زمانے میں آدمی صرف جمعہ کے دن غسل کیا کرتا تھا، اب آج ہمارے زمانے میں لوگ روزانہ غسل کرنے لگ گئے ہیں۔ پانی زیادہ چاہیے، پہلے اتنا پانی نہیں لگتا تھا، روز پانی چاہیے۔ اب گھر میں اگر 4 ممبر ہے، 5 ممبر ہے، 6 ممبر ہے، وہ 6 کیا 6 روزانہ نہانے والے ہیں۔ پہلے زمانے میں پانی کو اتنا یعنی حساب سے خرچہ کرتے تھے کہ بھئی بالٹی بھر کے پانی اس کو ایک آدمی اٹھا کے لے کر جاتا تھا اور اتنے بالٹی بھر پانی کے اندر اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا تھا۔ اب آج ہمارا زمانہ شاور کا زمانہ آ گیا ہے، اب وہ شاور کو آن کر دیے، اس کے بعد میں پانی کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ کتنا پانی گر رہا ہے، کتنا پانی بہ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں نہانے والے کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ 1 بالٹی پانی ہے، اسی میں مجھے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اب نہانے والا وہ ضرورت کے حساب سے نہیں نہا رہا ہے بلکہ وہ شوق کے حساب سے نہا رہا ہے، شوق پورا ہو رہا ہے، شاور بہ رہا ہے، اس میں کوئی احساس نہیں ہے رتی برابر کا بھی۔ یہ ناقدری ہے اللہ کے نعمتوں کی۔ میں خود دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ آج پانی کی کتنی فضول خرچی ہے۔ گھر کے اندر عورتیں ہیں، مستورات ہیں، اب انہوں نے گھر میں نیچے کا جو ٹینک ہے
اس میں سے اوپر کے حوض کو یا اوپر جو ٹاکی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھرنے کے لیے انہوں نے موٹر کا بٹن آن کر دیا ہوا ہے. اب وہ اوپر کی ٹاکی بھر گئی اور بھرنے کے بعد اس کا پانی گر رہا ہے. فضول خرچی، چھت کے اوپر وہ ضائع ہو رہا ہے، مگر یہ خالہ جان مصروف ہے، ان کا سیریل چالو ہے ابھی. پورے دھیان توجہ کے ساتھ میں. ارے بھائی وہ پانی گر رہا ہے ادھر، ہاں ہمارا پانی ہے، ہم اور 15 منٹ زیادہ موٹر چلیں گے، کیا کرنے کا تم کو؟ یہ مسلمان ہمارے، اللہ حفاظت فرمائے. ہمارا پانی، ہماری موٹر. ابھی ان کے اوپر وہ نوبت آئی بھی نہیں ہے 4-4 کلومیٹر تک کنویں پہ جانے کی. جب وہ نوبت آئیں گی نا، اس کے بعد یہ پورا نشہ، ہماری موٹر، ہمارا نل، ہمارا بورمیل، ہماری ٹاکی، یہ پورا ختم ہو جائے گا. ابھی وہ نوبت آئی نہیں. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں گنہگار آنکھوں سے، چھتوں کے اوپر پانی گر رہا ہے، موٹر بند کرنے کو تیار نہیں ہے. ارے تم کو احساس ہونا چاہیے یہ اللہ کی جو نعمت ہے پانی، یہ پانی کے واسطے دیکھو جا کے ذرا کچھ علاقوں کے اندر 4-4 5-5 کلومیٹر ایک ہنڈے کے لیے عورتوں کو جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہاں اللہ نے وہ دیا، اس کی ایسی فضول خرچی ہو رہی ہے، ناقدری ہو رہی ہے. تو اس کے واسطے محترم بزرگوں، جو میں نے شروع میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن میں کہا کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ کے نعمتوں کی فضول خرچی، اور یہ فضول خرچی کی وجہ سے آج یہ حالات آئے ہوئے ہیں. غریبی کی وجہ سے نہیں، کائی کی وجہ سے بھائی؟ ہاں، شادیوں میں فضول خرچی، جتنا کھانا نہیں ہے اس سے زیادہ فضول خرچی، جتنی روٹی نہیں کھانا ہے اس سے زیادہ لے کے رکھنے کا. اور بفے سسٹم میں اللہ حفاظت فرمائے، وہاں پر لوگ ہاتھ سے کھانا لیتے ہیں تو پہلے ہی زیادہ لیتے. ارے بھائی آپ نے بہت لے لیے، نہیں بولے دوسری بار جانے کی ضرورت نہیں پڑنا. اب وہ اتنا کھائیں گا نہیں، اس میں سے آدھا بچا ہوا وہ کائے میں جائیں گا؟ ارے بولو نا بھائی، پھینکنے میں جائیں گا، کچرے کے ڈبے میں جائیں گا. یہ ناقدری ہے یہ اللہ کے نعمتوں کی، جس کی وجہ سے آج وہ پانی جو زمین کے اوپر کسی زمانے میں بنیاد کے لیے کھودا جاتا تھا یا پائے کے لیے کھودا جاتا تھا تو پانی لگ جاتا تھا، اور آج 600 فٹ کا بورویل مارنے کے بعد میں بھی پانی نہیں لگ رہا ہے. یہ اسی فضول خرچی کا نتیجہ ہے. پھر آج کے مسلمانوں کو فضول خرچی میں ہوٹلوں میں کھانے کی عادت ہو گئی بھی ہے. ہوٹلوں کے اندر کھانا ایک فیشن بن چکا ہے مسلمان سماج کے اندر. ہوٹل میں کھانا گناہ نہیں ہے، یاد رکھو. ہوٹلوں میں جانا، ہوٹلوں میں کھانا یہ گناہ نہیں ہے یہ، لیکن مجبوری کی حالت میں. کائی کی حالت میں بھائی؟ مجبوری کی حالت میں. آپ کسی گاؤں کو چلے گئے، اب وہاں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، اب وہاں آپ کہاں کھانا کھائیں گے؟ ارے بھائی کہاں کھانا کھائیں گے؟ ہوٹل کے علاوہ راستہ نہیں ہے، مجبوری ہے آپ کی. لیکن آج محترم بزرگوں، فضول خرچی دیکھو مسلمان سماج میں، مسلمان معاشرے میں یہ فیشن بن چکا ہے، فیشن. اور لوگوں نے اس کو فخر کی چیز بنا لیا. اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کر کھانے کا، اور اتنا مہنگا کھانا ہوٹلوں کے اندر. ہم جہاں پر 30 روپئے میں 1.5 کلو گیہوں کا آٹا خرید سکتے اور راشن کی دکان پہ سے لیے تو مجھے لگتا 2-4 کلو آ جائیں گا اس کے اندر. وہیں پہ اگر آپ ہوٹل میں جا کر کھاتے ہیں، وہی 30 روپئے میں آپ کو ایک روٹی ملتی ہے. کیا ملتی ہے بھائی؟ 10 روٹی آپ نے اگر لیے 300 روپئے ہو گئے. وہ 300 روپئے میں آپ 20 کلو گیہوں گھر پہ لا کے پسا کے لا سکتے. اور راشن کی دکان پہ سے لیں گے تو مجھے لگتا اور زیادہ آئیں گا اس کے اندر. ناقدری اللہ کے نعمتوں کی، 30 روپئے کی ایک روٹی. اور پھر مسلمان اللہ حفاظت فرمائی،
دوسری اور چیزیں جو فضول خرچی والی ہے آج کے مسلمان سماج میں، پیزا، برگر، وہ ایک پیزا جو ایک روٹی کے برابر ہوتا ہے 400، 500 اور 600 روپئے کے اندر۔ نعمتوں کی ناقدری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ارے اللہ نے تم کو مال دیا اس لیے نہیں دیا کہ تم اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کرو اور اس طریقے سے پیسے کو اڑاؤ۔ اگر اس طریقے سے ناقدری کر کے پیسہ اڑائیں گے، اللہ اپنی نعمتوں کو کیا کریں گا بھائی؟ چھین لیں گا۔ اسی لیے اللہ نے یہ پانی کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اور گرمی کا جو ٹیمپریچر 40 اور 45 تک پہنچا ہے، یہ اسی فضول خرچی کی وجہ سے۔ ہم نے قدر نہیں کی اللہ کے نعمتوں کی۔ اللہ نے ہم کو دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، میں بڑے ہی درد کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ دیکھو، ابھی ہمارے شہر میں، ابھی ہمارے محلے میں، ابھی ہمارے بستی میں، ہمارے علاقے میں وہ نوبت نہیں آئی ہے پانی کا ہنڈا لے کے 4 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر جانے کی۔ وہ آنے سے پہلے اگر اللہ نے ہم کو پانی کی سہولت اور نعمت دی ہے تو ہم اس کی کیا کریں بھائی؟ کیا کریں گے بھائی؟ قدر کر لیں۔ اس سے پہلے ہم قدر کریں، ورنہ یاد رکھو ایک پانی کا ٹینکر آنے کے بعد گاؤں کے لوگ رات بھر جاگ کر پانی کے ایک ٹینکر کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ٹینکر آنے کے بعد اسی ٹینکر پر، اسی کے پانی کے اوپر ان کی زندگی کا گزر بسر چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پہ وہ نوبت نہیں آئی ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کریں گے، شاوروں میں بیٹھ کے گھنٹوں تک پانی برباد کریں گے، اس طریقے سے پانی ضائع کریں گے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ نے جیسے گاؤں سے چھین لیا، اللہ ہم سے چھین سکتے ہیں کہ نہیں چھین سکتے بھائی؟ بالکل چھین سکتے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اللہ نے ہم کو دولت دی، مال دیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن مستی میں آ کر اس طریقے سے شادی خانوں میں اور اس طریقے سے دعوتوں میں اپنا پیسہ اور کھانا برباد مت کرے اللہ کے واسطے۔ اگر آپ بھی کسی دعوت میں جا رہے ہیں، ارے بالکل جائیے، دعوت میں جانا گناہ ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے، لیکن اتنا ہی لو جتنا اپنے کو کیا کرنا ہے؟ کھانے کا ہے۔ اتنا ہی لو جتنا آپ کی ضرورت ہے، نہیں کھانا زیادہ لے کر وہ ضائع کرنا اور پھر وہ کھانا پھینکنے میں جا رہا ہے، جس سے کئی غریب اور بھوکے انسانوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اگر ہم ایسی ناقدری کریں گے تو اللہ حفاظت فرمائے، کہیں اللہ ہم پر بھی ایسے محتاجگی کے حالات نہ لے کر آ جاوے۔ تو اس کے لیے وہ سارے حالات سے بچنے کے لیے، اور جو حال پانی کا ہوا ویسے حالات ہم پہ آنے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی باقی پورے امت کے اوپر بھی جہاں جہاں پر بھی لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں اور گرمی کی شدت سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ میں بھی نرمی کا اور ان کے ساتھ میں بھی اپنی رحمتوں کا اور نعمتوں کا معاملہ فرما کر ان علاقوں کو بھی پانی سے سرسبز و شاداب فرمائیں۔ ابھی جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔